دوستو، دنیا کی ہلچل سے دور انسان اپنی مرضی سے فطرت کی گود میں جا بستا ہے۔ یہ تصور کسی خواب سے کم نہیں، لیکن یہ کہانی ایک حقیقت ہے۔ یہ کہانی ہے کرسٹوفر نائٹ کی، جو 27 سال تک جنگل میں تنہا رہے اور دنیا سے تقریباً مکمل طور پر کٹ گئے۔ کرسٹوفر نائٹ 1965 میں امریکہ کے علاقے مینی میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک عام خاندان کا حصہ تھے، لیکن ان کی زندگی کے خواب عام لوگوں سے مختلف تھے۔ ان کا بچپن دیگر بچوں کی طرح تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ 20 سال کی عمر میں بغیر کسی کو بتائے انہوں نے اپنی گاڑی لی اور جنگل کے اندر چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی باقی زندگی کا بیشتر حصہ تنہائی میں گزارا۔ کرسٹوفر نے تنہائی کو کیوں اپنایا؟ یہ وہ سوال جس کا جواب کرسٹوفر خود بھی نہیں دیتے، لیکن ان کے مطابق وہ انسانی سماج کی پیچیدگیوں اور ہلچل سے دور ہونا چاہتے تھے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کرسٹوفر نائٹ نے ایک فلسفیانہ زندگی کو اپنانے کی کوشش کی، جہاں انہوں نے دنیاوی معاملات سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے شمالی مینی کے جنگلات کو چنا، جو انتہائی سرد اور دشوار گزار علاقہ ہے۔ نائٹ نے اپنی زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ گزاری۔ ان کے پاس نہ بجلی تھی، نہ موبائل فون اور نہ ہی کوئی جدید سہولت۔ کرسٹوفر نائٹ شکار کرنے کے بجائے قریبی گھروں اور کیمپ سائٹ سے کھانا چرا لیتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 1000 سے زائد بار کھانا چوری کیا، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کی چوری میں زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء جیسے ڈبہ بند کھانا، چاول اور دیگر بنیادی ضروریات شامل تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ صرف اپنی بقا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور کسی قسم کی غیر ضروری چیزوں کو چوری سے گریز کرتے تھے۔ انہوں نے جنگل کے اندر ایک خفیہ جگہ تلاش کی، جہاں انہوں نے ایک کیمپ بنایا۔ ان کے کیمپ میں ایک خیمہ، چھوٹا چولہا اور کچھ بنیادی اشیاء تھیں۔ انہوں نے اپنی رہائش کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ مکمل طور پر چھپی رہے۔ کرسٹوفر نائٹ نے جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان ایک کھائی کا مقام چنا، جو زمین کے نشیب میں تھا تاکہ کوئی اوپر سے دیکھ نہ سکے۔ مینی کے جنگلات میں سردیاں انتہائی سخت ہوتی ہیں، جہاں درجہ حرارت -20 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ کرسٹوفر نائٹ نے ان سردیوں میں زندہ رہنے کے لیے خاص حکمت عملی اپنائی۔ وہ کئی تہوں کے کپڑے پہنتے اور اپنے خیمے میں چھپے رہتے۔ انہوں نے مخصوص مقامات سے ایندھن اور لکڑیاں حاصل کیں تاکہ وہ سرد موسم میں خود کو گرم رکھ سکیں۔ دوستو، تنہائی میں وقت گزارنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کرسٹوفر نائٹ نے اپنے وقت کو فطرت کے مشاہدے اور سوچنے میں گزارا۔ انہوں نے درختوں، پرندوں اور جانوروں کی حرکت کا مطالعہ کیا۔ ان کے مطابق فطرت نے انہیں ایک سکون بخش زندگی دی جو دنیا کے شور و غل سے مختلف تھی۔ 2013 میں 27 سال کی تنہائی کے بعد کرسٹوفر نائٹ کو پولیس نے چوری کے دوران گرفتار کیا۔ ان کی گرفتاری ایک حیرت انگیز لمحہ تھی، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کوئی شخص اس طرح کے حالات میں اتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ کرسٹوفر نائٹ کی گرفتاری اس وقت ہوئی جب ایک کیمپ کے مالک نے ان کی چوری سے تنگ آ کر ایک الارم سسٹم نصب کیا۔ نائٹ جیسے ہی کیمپ میں داخل ہوئے، الارم بج گیا اور پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ کمرہ عدالت میں کرسٹوفر نائٹ نے اپنے اعمال کا اعتراف کیا اور اپنی سزا کا سامنا کیا۔ ان کی کہانی نے میڈیا میں کافی شہرت حاصل کی اور ان پر کافی میمز بھی بنی۔ کچھ لوگوں نے انہیں تنہائی کا ہیرو قرار دیا، جبکہ دوسروں نے ان کے چوری کرنے کے عمل کی مذمت کی۔ عدالت نے کرسٹوفر نائٹ کو 7 مہینے جیل کی سزا دی، جس کے بعد انہیں مشروط رہائی دی گئی۔ رہائی کے بعد انہوں نے ایک سادہ زندگی اپنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ دوبارہ جنگل میں نہیں جائیں گے، لیکن وہ ہمیشہ تنہائی کو یاد کریں گے۔ دوستو، کرسٹوفر نائٹ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے
کہ انسانی روح کتنی مضبوط اور حیرت انگیز ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ سماجی تعلقات کے بغیر زندگی کتنی مشکل اور مختلف ہو سکتی ہے۔ دوستو، اس سارے واقعے کے حقائق عجیب و غریب ہیں۔ کرسٹوفر نائٹ نے 27 سال میں تقریباً 1000 بار چوری کی۔ انہوں نے سردیوں کے دوران -20 ڈگری میں زندگی گزاری۔ وہ صرف ایک بار انسانی رابطے میں آئے جب وہ ایک بائیکر سے ٹکرائے۔ وہ 27 سال تک کسی بھی طرح کی بیماری اور جسمانی چوٹ سے محفوظ رہے۔ یہ کہانی غیر معمولی حالات میں انسانی بقا کی طاقت اور عزم کا ایک نایاب نمونہ ہے۔ کرسٹوفر نائٹ نے ہمیں یہ دکھایا کہ فطرت کے قریب رہ کر زندگی کو کیسے جیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی یاد دلایا کہ انسان کے لیے سماجی رابطے کتنے اہم ہیں۔ ان کی کہانی ایک حیرت انگیز یاد دہانی ہے کہ دنیا سے کٹ جانا آسان نہیں، لیکن اس کے باوجود انسانی عزم ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔